بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزہ مائیں بہنیں، اللہ جل جلالہ ومن والہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو جو ہیں اپنی اپنی مشغولیات سے نکال کر دین کی بات کو کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کو کہنا اور سننا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو نفع دیتا ہے۔ عزیزہ مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مختصر دنیا کی زندگی دی ہے، اور اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے مائیں بہنیں کہ ہم اس کو جو ہے اپنی دنیا پر لگا کر آ جاوے، اور اللہ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اسے اپنے خواہشات کے مطابق گزار دے، اور اللہ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اسے ہم اپنی مرضیات پر لگا دیں، بلکہ اللہ کو جو زندگی مطلوب ہے وہ زندگی مطلوب ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اور میری بندی میری بن کر چلے، کہ میرے حکموں کے تابع بن کر چلے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام والی پیارے طریقے اور پیاری سنتیں اس کی زندگی میں آوے۔ یہ زندگی گزارنے کا مقصد اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، کہ زندگی میں جتنے اللہ کے احکام ہیں ان تمام احکام کو پورا کر کے چلنا یہ ایمان والی خاتون کا سب سے بڑا فرض ہے۔ کہ ایمان والی خاتون کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی کہ وہ اپنی زندگی کو بنائے گی۔ ایمان والے مرد کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی کہ وہ اپنی زندگی کو بنائے۔ اس امت میں آنے والے مرد اور اس امت میں آنے والی عورت، کہاں ان دونوں کی ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا، کہ تمام کی ذمہ داری ہے کہ جنت والے اعمال پر میں کیسے بڑھ جاؤں اور جہنم والے اعمال سے میں کیسے بچوں۔ آئیے میری ذات سے سب سے پہلی میری ذمہ داری ہے، کوئی مجھے سمجھائے یا نہ سمجھائے، کوئی مجھے کہے یا نہ کہے، لیکن سب سے پہلی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ سب سے پہلی میری ذات ہے کہ میں اپنی ذات سے فکر کروں کہ مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ مائیں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، جانے والے جنازے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے کل ہمارا بھی نمبر ہے، ہونے والے اعلانات ہمیں بتاتے ہیں کہ کل ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ مائیں ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، میت کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، تو وہ میت ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ کل تیرا بھی نمبر آئے گا، تیرے بھی جو ہے تجھے بھی جو ہے لوگ کندھوں پر اٹھا کر رکھنے جاویں گے، لوگ تجھے بھی نہلا کر اس طرح تیرا بھی منہ دیکھیں گے۔ مائیں بہنیں یہ تمام چیزیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے آج ہمارے رات دن ہے، جس کے بنانے کے چکر میں ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، مائیں بہنیں یہ دنیا کی زندگی ہمیں چھوڑنا ہے۔ کہ موت کے ایک جھٹکے پر یہاں کی راحتیں ختم، موت کے ایک جھٹکے پر یہاں کی تکلیفیں ختم، کہ تمام کا تمام موت پر ختم ہے۔ یہاں کے کروڑ پتی کے کروڑوں روپے موت کے ایک جھٹکے پر ختم ہے، یہاں غریب کی غربت موت کے ایک جھٹکے پر ختم ہے، یہاں کا طاقتور کی قوت کہاں جو ہے موت کے ایک جھٹکے پر ختم، یہاں بیمار کی بیماری موت کے ایک جھٹکے پر ختم، راحت والے کی راحت موت کے ایک جھٹکے پر ختم ہے۔ مائیں بہنیں، موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی تمام چیزوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دے گی۔ جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ اس لیے جو ہے بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہمیں متوجہ کیا، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ اللہ کیا جو مطلوب ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ یہ جب زندگیوں میں اچھے اعمال آویں گے، زندگیوں میں ایمان آوے گا، اللہ پاک اس کی بنیاد پر کامیاب کریں گے۔ کہا دنیا کی کامیابی تو ہے ہی، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہاں وہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہے۔ مائیں بہنیں، ہمیں ایمان تو ماں کی گود میں ملا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ جب ہم پیدا ہوئی تھی اور ہماری آنکھ کھلی تھی تو ہم نے جو ہے ایمان والے معاشرے میں آنکھ کو کھولا تھا،
اور سب سے پہلے جو ہمارے کانوں میں آواز تری ہے وہ اذان کی آواز تھی، دوسرے کان میں جو آواز تری ہے وہ تکبیر کی آواز تھی۔ لیکن مائیں بہنیں سوچے تو صحیح کہ ہم جب دنیا میں آئی تھی اس وقت ہمیں جو سبق دیا گیا تھا، آج وہ سبق میرا کتنا یاد ہے مجھے۔ سب سے پہلے میرے کان میں آواز آئی تھی تو وہ اذان کی آواز تھی۔ مائیں آج بھی اذان تو ہو رہی ہیں، لیکن ان اذان کے بعد میری نمازیں کتنی ہو رہی ہے، سب سے بڑا میرا مسئلہ ہے۔ گھروں میں راحتیں، وسعتیں، برکتیں نماز کے راستے سے آنے والی ہے۔ دنیا کے کروڑوں روپے اور دنیا کی جو ہے ایک سے ایک VIP بلڈنگیں اور دنیا کا جو ہے سب سے اچھا سامان، آسائش کا اور زیبائش کا سامان لے آوے، مائیں بہنیں اس سے گھروں کے اندر سکون نہیں آنے والا ہے، گھروں کے اندر راحتیں نہیں آنے والی ہے۔ دنیا میں کروڑوں پتی لوگ موجود ہیں، لیکن ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ ہم تمہارے گھر کے کیا حالات ہیں؟ راتوں کی نیندیں نہیں آ رہی ہیں، گولیوں پر گولیاں کھائی جا رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ حالانکہ ہیں گھر کے اندر کروڑوں روپے پڑے ہوئے، سونے کے لیے نرم بستر موجود ہیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے AC کے کمرے موجود ہیں، تمام چیزیں راحت کی ہیں، لیکن راحت نہیں موجود ہے۔ گھروں میں راحت مائیں بہنیں وہ جنت والے اعمال سے آوے گی۔ کہا نماز یہاں یہ زندگی کا سکون ہے، نماز یہاں جو ہے یہ زندگی کے اندر صحت کو لاوے گا۔ نماز کے راستے سے یہاں بیماریاں دور ہوگی، اور نماز گھروں میں ہوگی، اللہ پاک گھروں میں راحتیں، وسعتیں، برکتیں لاوے گا۔ گھروں سے ٹینشن، جھگڑے اور فساد ختم ہو جاویں گے، یہ نماز کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا گھر کے اندر نماز کی بنیاد پر۔ مائیں بہنیں آج ہماری نماز رمضان کے اندر تو آتی ہیں، لیکن جہاں رمضان رخصت ہوا، مائیں معاف کرنا، ہماری نمازیں بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ وہی ماں رمضان میں روزے کے ساتھ سب کا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام، سنت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، چاہ شوابی، اشراق، تہجد، تمام چیزوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کی پابندی کا اہتمام، یہ تمام چیزیں تھیں۔ جہاں رمضان گیا وہاں سب رخصت ہو گیا۔ مائیں بہنیں رمضان کے اندر صرف اللہ نہیں ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے۔ جس اللہ نے رمضان کو بنایا اسی اللہ نے سب مہینوں کو منایا ہے، اور جس اللہ نے رمضان میں نماز کو فرض کیا اسی اللہ نے تمام دن میں نماز فرض کی ہے۔ یہ ہماری نمازوں کے بارے میں جو غفلت ہے مائیں دور ہو جاوے۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے جو ہے جھگڑے، طرح طرح کے جو ہیں آپس کی پریشانیاں، نہ معلوم کیا کیا چیزیں وجود میں آئی ہیں، ان تمام کا ایک علاج ہے گھر کے اندر نماز۔ بچہ پریشان کر رہا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں مصلی بچھانے کی ضرورت ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے کہنے کی ضرورت ہے۔ شوہر پریشان کر رہا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا مصلی اس کا علاج ہے۔ پڑوسی پریشان کر رہے ہیں، گھریلو لائن سے حالات ہیں، بیماریوں کے حالات ہیں، یا جتنے بھی حالات ہیں، روزیاں تنگ ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، ان تمام حالات کا ایک علاج گھر کی نماز ہے۔ اور مائیں بہنیں جب تک گھر کی ماں نماز کو زندہ نہیں کرتی، گھر کے اندر نماز زندہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، مائیں بہنیں ہمارے معاشرے سے نماز نکل رہی ہیں، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ ہماری اولادیں مسجدوں کو بھی بھول جاوے۔ انہیں یہی پتہ نہ ہو کہ مسجد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور انہیں یہی پتہ نہ ہو کہ مصلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کے گھر نہیں ہے، ہمارے بچوں کی جو ہے کھانے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کے ایمان اور اعمال ہے۔ اگر آج ہم نے ان اولاد کو جو ہے ایمان اور عمل نہیں دیے ہیں، ماں یاد رکھنا آنے والی جو ہیں اولادیں اور آنے والی نسلوں میں ایمان عمل کے لالے ہوں گے۔ بہت ہو گئی غفلت، مائیں اپنے آپ کو نکالے اب اس غفلت سے باہر۔
اور چھوڑ دیں 2 دن کی چند دن کی اور جو ہے بہت مختصر سی زندگی کو خوشیوں میں گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو جنت والا بنائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کڑوا لگے گا، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگے گا، لیکن اپنے آپ کو نماز کا عادی بنایا، نسلیں نماز والی بن جائے گی۔ اور اگر جو ہے تھوڑے دن کی خوشی کے لیے اور تھوڑی سی غفلت کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو نماز سے بچایا ہے، مائیں نسلیں بے نمازی ہو جاوے گی۔ اور یہ بہت غفلت ہے ہمارے معاشرے میں، مائیں بہت بڑی ضرورت ہے ہماری، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت نماز ہے۔ مائیں کھانا نہیں ملے گا موت آ جاوے گی، مائیں پینا نہیں ملے گا موت آ جائے گی، کپڑے نہیں ہوں گے موت آ جائے گی، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مائیں زندگی سے نماز اور اعمال نکلے ہیں، ایمان میں خرابی آئی ہے، سب سے پہلے جو چیز برباد ہوگی وہ دنیا کی زندگی ہوگی، اور اس کے بعد قبر سے لے کر جنت میں جانے تک کے جتنے مسئلے ہیں وہ تمام کے تمام خراب ہوں گے۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ کبھی اپنے آپ کو قبرستان میں لے جا کر سمجھائیں، اور جانے والے جنازوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تنہائیوں میں لے جا کر پوچھیں کہ اس سواری میں جانے سے پہلے تیری کیا تیاری ہے۔ اور کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور تو کریں کہ قبر کے گڑھے میں جب تجھے ڈالا جائے گا اس وقت تیرا کون پرسان حال ہوگا۔ آج تو جو ہے مائیں 10 بائی 10 کا کمرہ ہوتا ہے، رات میں لائٹ چلی جاتی ہے، ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سوچو تو صحیح کہ ہمیں جو ہے 2.5 بائی 6 فٹ کے اندر رکھ دیا جاوے گا، اور وہ بھی قبر کے اندر رکھنے کے بعد اوپر جو ہے چٹائی رکھی جائے گی، اس کے اوپر برگے رکھے جائیں گے، اس کے بعد مٹی سے پڑ کر دیا جائے گا اور پیک کر دیا جاوے گا۔ اس وقت میرا کیا ہوگا؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے مائیں۔ نسلیں تو بات کی چیز ہے، اولاد بات کی چیز ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے کہ اس قبر کے اندر جانے کا میں نے کیا سامان کیا ہے۔ اور مائیں میں مانوں یا نہ مانوں، میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، میں یہ کہہ دوں میں نہیں مروں گا، پھر بھی موت تو مجھے آنے والی ہے۔ کوئی آدمی اعلان کو سننے کے لیے تیار نہ ہو کہ میں اعلان نہیں سنوں گا، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دے، جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، میں اس کو بھی موت آنے والی ہے۔ یہ موت سے ہر ایک کو سامنا کرنا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے رستم آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، تمام کو موت نے پچھاڑا ہے۔ آج دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، وقت کے حامان اور نمرود آئے، سب کو موت نے پچھاڑا ہے۔ موت کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ مائیں بہنیں ہماری بھی نہیں چلنے والی ہیں، لیکن اس مرنے سے پہلے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اس قبر میں جانے سے پہلے اللہ کے واسطے تیار کر لے۔ آج تو اولادیں ساتھ دے گی، آج جو ہے شوہر ساتھ دے گا، آج بھائی ساتھ دیں گے، آج ماں باپ ساتھ دیں گے، لیکن کل قبر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی ذات پر رحم کھائیں، کل کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ خود کی سگی اولادیں مٹی پڑ کر آ جاتی ہیں، انہیں ہوش نہیں ہے کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ دوسروں کو پوچھتے ہیں کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے اور میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ برسوں ہو جاتے ہیں، بیٹے کو یہ ہوش نہیں ہے کہ جو ہے مجھے وجود میں لانے والی میری ماں کا کیا ہو رہا ہوگا، اور جس باپ کے راستے سے میں دنیا میں آیا ہوں اس باپ کا کیا ہو رہا ہوگا۔ جس ماں نے مجھے جو ہے تر و تازہ کھانے کھلائے ہیں، اچھے کپڑے پہنائے ہیں اور اچھا گھر دیا ہے، اس ماں کا قبر میں کیا ہو رہا ہوگا اسے پتہ نہیں ہے۔ اور جس باپ نے میرے لیے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، جس نے جو ہے اپنی ہڈیوں کو پگھلا کر مجھے جوان بنا دیا، اس باپ کا قبر میں کیا ہو رہا ہوگا آج کی اولاد کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے چل کر بتاؤں، آج کی اولاد کو جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ آپ کا بیٹا آپ کے جنازے پر کھڑا ہوگا، اس وقت اسے جنازے کی نماز نہیں آ رہی ہوگی، اس وقت کیا ہوگا۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے بچے کو سمجھایا، اے میرے بیٹے، جب میرا انتقال ہوگا، جب میں مر جاؤں گی، اس وقت تو جنازے کی نماز کیسے پڑھے گا؟ کہ جنازے کی نماز تو دعا ہے،
کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے، ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ آخری تحفہ ہے۔ مائیں سوچے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گئی غفلت، ان غفلتوں کے ماحول سے اب نکلے ہم۔ کہیں یہ پھرنے کا چکر، کہیں یہ باہر بیٹھنے کا چکر ہماری آخرت برباد نہ کر دے وے۔ ادھر ادھر جانے کے بجائے، ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اپنی آخرت پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ مائیں بہنیں میری قبر ہے، میرا سب سے بڑا پرسنل مسئلہ، جس میں میں جاؤں گا اور جس میں آپ جائے گی اکیلے، وہ قبر ہے۔ اس قبر کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ اس کی فکر ہے۔ مائیں بہنیں، یہ تعلیم کا حلقہ اور یہ بار بار جوڑ کر بات کرنا، یہ اس کا ایک مطلب ہے کہ ہمیں اپنی قبر یاد آ جاوے، کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم تھوڑا اپنی قبر کو یاد کر لے۔ اللہ والے جو ہیں بار بار قبر کو یاد کرتے تھے، اور اللہ والے جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ تمام کے تمام اپنی قبر کو روزانہ یاد کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، رات کو علماء کو بلاتے تھے اور کہتے تھے قبر کو بیان کرو، موت کو بیان کرو۔ ہارون رشید بادشاہ ہیں، اس کے پاس عیاشی کے سارے سامان تھے، مال و دولت تھی، تمام چیزیں تھی، حکومت تھی، تمام لوگ ان کے قبضے میں تھے، تمام چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود فکر تھی تو موت کی فکر تھی، کہ رات کو علماء کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ موت پر بیان کرو، مجھے میری موت یاد دلاؤ، قبر کے بارے میں بولو۔ تو جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اور وہ ان کو قبر سناتے تھے، وہ ان کو موت سناتے تھے۔ ہارون رشید بے تحاشا روتے تھے۔ مائیں بہنیں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ قبر ہے، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے واسطے ان غفلتوں سے نکال کر اپنے آپ کو چوکنا کرے، اپنی ذات پر رحم کھائے، کسی کی ذات پر نہیں۔ مائیں قبر میں ہمیں خود جانا ہے، تنہا سفر کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ میرا کیا ہوگا، میری کیا بنے گی، یہ میرا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مائیں بہنیں، جب ہم اپنے آخرت والے اعمال پر بڑھیں گے، ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہماری نسلوں میں نماز جاوے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو دیکھتے ہیں، ماں کے راستے سے چھوٹے بچوں کو سبق ملتا ہے۔ یہ جس گھر کی ماں نمازی ہوتی ہیں، اس کے بچے ایسے ہی سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی مصلیاں لے کر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جو چیزیں ماں کرتی ہیں وہ چیزیں نسلوں میں جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ کے اندر یہ جملہ نوٹ ہے کہ جس نسل کی ماں بن جاوے اس کی نسل نیک ہو جاتی ہے، اور جس نسل کی ماں بگڑ جاوے اس کی وہ نسل بگڑ جاتی ہے۔ گھروں میں سے اعمال نکلیں گے، نسل برباد ہوگی، گھروں میں اعمال آویں گے، نسل آباد ہوگی۔ مائیں بہنیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے عمر کہلائے۔ تقریباً 2 سے 3 سال کی حکومت کا دور ہے ان کا، لیکن اللہ نے ان کے زمانے میں انصاف کو اتنا عام کیا تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بکری بھی پانی پیتی تھی اور بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا۔ حالانکہ بھیڑیا بکری کا دشمن ہے، اس کے باوجود بھیڑیا بکری کو کچھ نہیں کرتا تھا۔ اتنا انصاف عام تھا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت، آپ جو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کی اولاد کے ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں آئے گا۔ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی اولاد کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ اپنی موت کے بعد آپ کی اولاد تو روڈ پر آ جاوے گی۔ مائیں بہنیں، وہ جملہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بولا تھا، جو اپنی موت کے وقت، وہ لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا ہے، اور تاریخ میں وہ جملہ نوٹ ہے۔ حضرت کھڑے ہو گئے، بیمار تھے، اس کے باوجود بیٹھ گئے، کہا مجھے بٹھا دو، اور اپنے سالے مسلمہ سے کہہ رہے ہیں، جو بادشاہ ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمہ، اگر میری اولاد نیک ہیں
تو اللہ نے خود کہا ہے وہ یتولی الصالحین کہ اللہ نیکوں کا کارساز ہے، نیکوں کا متولی ہے، نیکوں کے کام براہ راست اللہ بناتا ہے۔ اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کے کام بنا دے گا۔ اور پھر آگے کہا سنے مسلمہ، اگر میری اولاد نیک نہیں رہی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور آگے حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس حلال تھا نہیں اور میں نے حرام دیا نہیں، میں اپنی آخرت نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور پھر حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے میرے بیٹو، میں نے حکومت کا ناجائز پیسہ نہیں لیا ہے، میں اپنی آخرت نہیں بگاڑ سکتا، اور تمہارے باپ کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا، اس وجہ سے تمہارا باپ تمہیں غریب تو چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن دین دے کے جا رہا ہے۔ مائیں اگر ہم دنیا سے جا رہی ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اگر روپے نہیں دیے ہیں چلے گا، لیکن اگر دین نہیں دیا ہے ہماری بھی آخرت برباد ہوگی، ان کی بھی ہوگی۔ اور آگے سنیں مائیں بہنیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے موت کے بعد ان کی اولادوں کا حال اتنا ہو گیا تھا کہ عمر کی اولادیں ایک وقت کے اندر پورے لشکر کا سامان دے کے اٹھتے تھے۔ اللہ نے اتنا مال و دولت ان کو دیا دین کی بنیاد پر، لیکن اگر مائیں بہنیں وہ دینداری نہ ہوتی تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہتا۔ اس لیے مائیں بہنیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور اس غفلت کے زمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے یہاں پرورش پا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی آخرت کیسے بن جاوے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھروں میں نمازوں کو زندہ کریں۔ کہ ہمارے گھروں میں نماز آباد ہو۔ جتنی گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جاوے گا، مائیں بہنیں نسل کے اندر نماز خود بخود چلی جاوے گی۔ جن گھروں میں مائیں فجر کی نماز پڑھتی ہیں ان گھروں کے لوگ مسجدوں میں فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جن گھروں میں مائیں ظہر کی نماز پڑھتی ہے ان کے بچے ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچے آٹومیٹک نمازی بن جائیں گے، ہم زندہ رہیں تو بھی، نہ زندہ رہیں تو بھی۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارے بچوں نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا ہے، ہمارے بچے آٹومیٹک نمازی بنیں گے۔ لیکن مائیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری قبر برباد ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے، قبر میں جانا ہے اور قبر سے سب کو پالا پڑنا ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سے سب کو پالا پڑنا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جاوے، قبر میں ہمیں رکھ دیا جاوے، اپنے آپ کو تیار کر کے جاوے، نہیں تو بعد میں آنے والے لوگ کسی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، کسی کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں۔ میں خود اپنے بارے میں ہم سوچ لے کہ ہم کتنا اپنے ماں باپ کے لیے پڑھتی ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنا پڑھ کے بھیجتی ہیں، یہ ہمارا مسئلہ سب سے پہلے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے ذات پر رحم کھائے، اپنے نسلوں پر رحم کھائے، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں، فضائل کی تعلیم اپنے گھروں میں ایک وقت میں زندہ کریں، 6 صفات کے ساتھ زندہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مائیں بہنیں، ہمارے مرد اللہ کے راستے میں نکلے، اس کی فکر کریں۔ آئندہ ہمارے سامنے اجتماع آ رہا ہے، آئندہ مہینے کی 9 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، 9، 10، 11 تاریخ کو ہمارا اجتماع ہوگا۔ اس اجتماع کے عنوان سے ہر گھر پر آواز لگائی جا رہی ہے، ہر فرد سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہر گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں، ہر گھر میں مائیں نمازوں کا اہتمام کرنے والی بنیں، اور اس اجتماع سے پہلے ہمارا معاشرہ بدل جاوے۔ اللہ والوں کی تو امیدیں ہوتی ہے، اللہ والے اس لیے اجتماع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجتماع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں نماز زندہ ہو جاوے، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جاوے، ہر گھر میں آخرت کی فکر زندہ ہو جاوے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جاوے، ہر گھر میں تسبیحات کا اہتمام زندہ ہو جاوے، ہمارا ہر گھر دور نبوت کی زندہ یادگار بن جاوے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات کے گھر تھے کہ ہر گھر میں تلاوت زندہ تھی، ہر گھر میں نماز زندہ تھی، ہر گھر میں لوگ اخلاق والے تھے، ہر گھر میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ہر گھر
گناہ ختم تھے، نیکی آباد تھی، ایسے ہمارا معاشرہ بن جاوے، اس کے لیے اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے آئندہ مہینے میں ہمارے یہاں سے جو ہے 9، 10، 11 کو جماعتیں جاوے گی، اللہ کے راستے میں نکلنے والے نکلیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ مائیں جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو تیار کرتی ہے اور تیار کر کے ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی ہیں۔ مائیں، آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے، اجتماع کے عنوان پر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اجتماع میں تو نہیں جا سکتی، لیکن اجتماع میں بھیجنے والی بن سکتی ہے۔ آپ اپنے مردوں کو 3 دن کے لیے آگے سے تیار کریں کہ آپ کو اجتماع میں جانا ہے، اور اجتماع سے جو ہے آپ کو 4 مہینے جانا ہے یا چلے کے لیے جانا ہے۔ جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اس کے موافق اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے مردوں کو تیار کریں، ان کو اجتماع میں بھی بھیجیں اور ان کو اجتماع سے جو ہے اللہ کے راستے میں روانہ بھی کریں۔ مائیں، دعا کے موقع پر تو سب جاتے ہیں، دعا کرنے نہیں بھیجنا ہے کہ دعا کے دن چلے جاؤ، نہیں، 3 دن بھیجنا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجنا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے آئیں گے، اور اللہ والوں کی باتوں میں اللہ نے اثر کو رکھا ہے، اللہ نے ہدایت کو چھپایا ہے۔ اس لیے آپ کو 3 دن، پورے 3 دن اجتماع میں لگانا ہے، اور اجتماع کے بعد آپ کو چلے کے لیے جانا ہے، آپ کو 4 مہینے کے لیے جانا ہے۔ اس کے لیے مائیں، آپ کا کام یہ ہے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے مردوں کو تیار کرنا، ان کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار کرنا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر میں نماز کا اہتمام، اپنے گھر میں جو ہے تعلیم کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کی پابندی کا اہتمام۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے، روزے کا اہتمام کرے، روزہ رکھ کر دعائیں کریں۔ مائیں بہنیں، بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو ہیں اجتماع میں تو نہیں جاتی ہے، لیکن اللہ پاک ان کی برکت سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بہت ساری ماؤں کی کارگزاریاں کبھی کبھی آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اجتماع ہو رہا تھا، اس اجتماع کے اندر پہلے دن اناؤنس کرنے والے نے اناؤنس کیا کہ آج کی اجتماع کی کامیابی ایک عورت کی وجہ سے، اور وہ بھی اپنے پیر سے معذور ہے۔ ایسی عورت کی وجہ سے یہ اجتماع کا مجمع سب سے زیادہ آج آیا ہوا ہے۔ سارے مرد پریشان کہ ایک عورت کی وجہ سے یہ اجتماع کامیاب بنا، کیسے، کیا کام کیا اس عورت نے؟ تو اناؤنس کرنے والے نے اناؤنس کیا، اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ایک عورت ہے جو اسی محلے میں رہتی ہے، اس نے جو ہے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے 1.5 مہینے روزے رکھے ہیں کہ اللہ اس اجتماع کو کامیاب بنا۔ اس کے لیے اس نے 1.5 مہینے روزے رکھے اور اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے آج پہلا اجتماع کا دن ہے، اور اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے اللہ کے دن کی نسبت پر، اللہ کی بات کو سننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے اگر کسی کا کردار ہے، کسی کا کام ہے، تو وہ ایک عورت ہے جس نے 1.5 مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ میں آپ کا سب سے بڑا کام ہے، اگر آپ اپنے گھروں میں رہ کر دعاؤں کا اہتمام کرے گی، پردے کا اہتمام کرے گی، اللہ کو منائے گی، اللہ کو راضی کرے گی، اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرے گی۔ مائیں بہنیں، اجتماع میں جتنے مجمع آئے گا، لاکھوں کا آئے گا، ہزاروں کا آئے گا، اور ان میں سے جتنے بھی لوگ ہدایت لے کر جائیں گے، ان تمام کی ہدایت میں آپ کا حصہ ہو جائے گا، ان تمام کے عمل میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ آپ نے اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں، اس وجہ سے کہ آپ نے اجتماع کی کامیابی کے لیے روزے رکھے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ نے اجتماع کی کامیابی کے لیے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، تسبیحات کی پابندی کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کے ان اعمال کی بنیاد پر اجتماع میں جتنے بھی لوگ پہنچیں گے، ان تمام کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ان میں سے جتنے لوگ ہدایت کو لے کر جائیں گے، ان کی ہدایت میں حصہ آپ کا ہوگا۔ مایا آپ تو ہوگی گھر میں، لیکن جو ہے ان تمام کی ہدایت میں آپ کا حصہ ہو جائے گا، اور وہ جتنے ہدایت والے لوگ دنیا کے جن ملکوں میں جاویں گے، اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے، ان تمام کے اندر آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے مائیں جو ہے آپ کا بہت بڑا کام ہے، گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ اور آج امت پریشان حال ہے، مائیں امت کو طرح طرح سے مشکلات ہیں، کہیں جو ہے امت کو مارا جا رہا ہے، کہیں پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں ان پر بم گر رہے ہیں، کہیں گولیاں چلائی جا رہی ہے، مسلمان حالات میں حالات، مسلمان پر حالات ہیں، تمام جگہوں میں ان حالات کا حل ماں کی دعاؤں میں اللہ نے چھپایا ہے۔ اللہ نے جو ہے ماں کی دعا
دعا کے اندر طاقت رکھی ہے، بیٹی کی دعا میں طاقت رکھی ہے، بہن کی دعا کے اندر طاقت رکھی ہے۔ جب ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں گھر میں بیٹھ کر، مصلی میں بیٹھ کر، گھر کی کوٹری میں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہے، آسمان والا رب اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، امت کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ مائیں جس زمانے میں ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے اپنے دل پر لیا تھا، گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتی تھی، تمام کے تمام میدان اللہ نے امت کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ حکومت اللہ نے امت کو دی تھی، مسلمان حکمران تھے، اس کی واحد وجہ ایک تھی کہ گھر میں ماں بیٹھی ماں دعا کرنے والی تھی۔ جتنے اللہ والے معاشرے کو ملے اس کے پیچھے ایک ماں کا ہاتھ تھا، ماں کی تربیت تھی، ماں کا مصلی تھا، ماں کے آنسو تھے۔ مائیں آج ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر سے اعمال نکل رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہماری ماں نے دعا کو چھوڑا ہے، ہماری بہن نے دعا کو چھوڑا ہے، ہماری بیٹی نے آنسو بہانا چھوڑا ہے۔ معاشرے کی ہدایت ماں کے آنسو پر ہے، معاشرے کی ہدایت بیٹی کے آنسو پر ہے۔ اگر باپ جو ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے، بیٹی کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر اللہ باپ کو ہدایت دے دے گا۔ اگر بھائی گناہ والی زندگی گزار رہا ہے، بہن کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر اللہ بھائی کو ہدایت دے گا۔ اگر بیٹا نافرمان ہے، ماں کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر اللہ بیٹے کو ہدایت دے گا۔ مائیں آپ کے آنسوؤں میں طاقت ہے، بیٹی آپ کے آنسوؤں میں طاقت ہے، بہنیں آپ کے آنسوؤں میں طاقت ہے، لیکن آپ نے اس طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ جس دن آپ کی یہ طاقت ہدایت پر استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، اس وقت معاشرے میں اللہ والے لوگ ملیں گے اور اللہ والی لڑکیاں ملے گی کہ ہر گھر میں اللہ والے موجود ہوں گے۔ اور مائیں اگر آپ نے دعائیں کر لی اور آپ دنیا سے چلی گئی تو آپ کا جو کندھا اٹھا کندھا دیں گے آپ کے جنازے کو، وہ کندھا دینے والے آپ کے بچے اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور آپ دعا کر کے گئی ہے، آپ کے بچوں کو ہدایت ملی ہے، آپ کو جو ہے دفنانے والے بچے اللہ کے ولی ہوں گے، آپ کی قبر پر مٹی ڈالنے والے آپ کے بچے اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور مائیں اللہ معاف کرے اگر آپ نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا، پھر مائیں آپ کے بچے جو آپ کے قبر پر جو ہے مٹی ڈال رہے ہوں گے وہ اللہ کے ولی نہیں ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اور میں سوچو تو صحیح، نافرمان بیٹوں کو دیکھ کر، نہ اللہ کے نافرمان بیٹوں کو دیکھ کر آپ قبر کے اندر حساب کیسے دے گی؟ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کا جواب کیسے آئے گا؟ کہ آپ کو قبر میں اٹھانے والا بچہ اگر داڑھی منڈا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے اور وہ قبر میں جا رہا ہے، آپ کو قبر میں اتار رہا ہے، تو میں سوچے آپ کیسے کہے گی کہ آپ کا رب اللہ ہے؟ جس کے پاس خود نبی کی سنت نہیں ہے وہ کیا اپنی ماں کو نبی کی سنت یاد دلائے گا قبر میں؟ مائیں ہمارا مسئلہ ہے۔ آج تو مائیں دنیا کے ماحول میں ہم غفلت میں رہتے ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے مائیں ہمارا یہ۔ اس لیے جو ہے مائیں اللہ کے واسطے اپنی ذات پر رحم کھائیں، اپنے اولاد پر رحم کھائیں، اپنی قبر کے لیے، اپنی اولاد کی آخرت کے لیے اب کچھ کرنے پڑا جاوے۔ اپنے آپ کو گھروں میں رکھے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، قرآن کی تلاوت کا پابند بنائیں، تسبیحات کا پابند بنائیں اور اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں۔ آج جو ہے امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب امت کی مائیں دعاؤں میں لگ جائے گی، امت کی بہنیں دعاؤں میں لگ جائے گی، امت کی بیٹیاں دعاؤں میں لگ جائے گی، ان کے آنسو اللہ کے سامنے امت کی ہدایت کے لیے گریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاشرے کو ہدایت دے دے گا، اللہ محلے والوں کو ہدایت دے گا، اللہ پورے عالم والوں کو ہدایت دے دے گا۔ اس لیے مائیں آپ کی آنسو قیمتی ہے، آپ کے ہاتھ قیمتی ہے، آپ کی زندگی قیمتی ہے، اسے اللہ پر لگائے، آخرت پر لگائے، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائے گی، آپ کی قیامت تک کی آنے والی اولادیں آباد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا بہت بڑا کام اجتماع کے کردار میں ہے، اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے دعا کریں اور اللہ کے راستے میں آپ کے گھر سے کوئی ایک مرد اللہ کے راستے میں روانہ ہو اس کی فکر کریں۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں
ہے تو ترتیب بنائے کہ اس اجتماع کے موقع پر یہ بچہ ہمارا اللہ کے راستے میں جائے گا، پھر وہ بچہ آئے دوسرے موقع پر دوسرے بچے کو روانہ کرے، ایک کوئی نہ کوئی بچہ ہمارا اللہ کے راستے میں رہے، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور ان کو تاکید کرے کہ وہاں جا کر دین کو سیکھے اور یہاں آ کر ہم کو دین سکھائیں۔ اس پابندی کے ساتھ ہماری زندگی ہوگی انشاءاللہ، ہمارا اجتماع بھی کامیاب ہوگا، ہمارے اجتماع میں سے لوگ اللہ کے راستے میں روانے بھی ہوں گے، اللہ والے بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد ایک انقلاب آئے گا ہمارے معاشرے میں، اور ہمارے معاشرے میں ہدایت کا دورہ ہوگا، مسجدیں آباد ہوگی، گھر آباد ہوں گے، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہوگی، مسجدوں میں تسبیحات کی پابندی کرنے والے ہوں گے، گھروں میں بھی تسبیحات کی پابندی ہوگی، مسجدوں میں بھی دعا کرنے والے ہوں گے اور گھروں میں بھی دعا کرنے والے ملے گی۔ مائیں بہنیں، یہ آپ کی تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی قربانی، تھوڑا سا آپ کا شوق تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک معاشرے کو تبدیل کر دے گا، اللہ پاک آپ کی بھی آخرت بنا دے گا، آپ کے نسلوں کی بھی بنا دے گا اور پوری امت کی بنا دے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آنے والی بہنوں کو بھی ہدایت سے مالا مال فرمائے، جو نہیں آ پائی ان کو بھی ہدایت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک پوری امت کو ہم کو پوری امت کو ہدایت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے۔ دعا کر درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامین رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ اے مولا کریم، بے شک ہم گنہگار خطا کار مجرم ہیں، مولا کریم ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اللہ سیئات کو حسنات میں بدل فرما دیجیے، رب کریم ہمارا کہنا اور سننا قبول فرما دیجیے، رب کریم عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ کام کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے اللہ اس مقصد کو زندہ فرما دیجیے، اے اللہ ہر گھر کے اندر فکر آخرت کو زندہ فرما دیجیے، ہر مرد کے اندر ہر عورت کے اندر فکر آخرت کو زندہ فرما دیجیے، اے اللہ جب تک زندگی میں باقی رکھے، اے اللہ جب تک ہماری زندگی میں سانس ہے اے اللہ آخرت پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ گناہ کی نفرت دلوں میں زندہ فرما دیجیے، نیکی کی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ آخرت والے اعمال سے محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں پہلے اپنی ذات پر محنت کر کے اپنی اولاد کی ذاتوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے، رب کریم جو کہاں سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، کہنے سننے میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے، آئندہ صحیح کہنے سننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری ان بہنوں کو قبول فرما دیجیے، ہمارے معاشرے کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ بہنیں بھی محنت کر رہی ہے، مرد بھی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ اس معاشرے کو بھی ہدایت سے ہمکنار فرما دیجیے، اے اللہ یہاں بسنے والے ایک ایک مرد کو حسن بصری بنا دیجیے، یہاں بسنے والی ایک ایک عورت کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے معاشرے کو نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کو نیک بنا دیجیے، اے اللہ نمازوں کا خصوصی اہتمام دے دیجیے، قرآن کی تلاوت کی اور تسبیحات کی پابندی کا شوق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں قرآن والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، رب کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے، رب کریم آپ کے نیک بندوں اور بندیوں نے جتنے خیر دل آئین سے دعائیں مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجیے، جن شرور اور آفات اور مصیبت اور بلاؤں سے جن موتوں سے انہوں نے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو مذہب نے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار قربانیوں کے صدقے طفیل میں اور آپ کے مبارک اسماء حسنہ کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں اور بندیوں کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجیے، قبول اور منظور فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،